ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں ایسی کون سی طاقت تھی جو جنات، پرندوں، جانوروں اور حتیٰ کہ ہواؤں کو بھی ان کے حکم کے تحت لا کھڑا کرتی؟ اگر یہ طاقت آج ہمارے پاس ہو تو ہم اس کا کس طرح استعمال کریں؟ اس جادوئی انگوٹھی کا راز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محض ایک انسان ایک انگوٹھی کی مدد سے پوری کائنات پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ جنات، پرندے، جانور، حتیٰ کہ ہوائیں بھی کسی کے اشارے پر چلیں؟ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، نبوت کی طاقت ہے اور ایک انگوٹھی کا راز ہے جو آج تک انسانوں کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بے شمار بادشاہ گزرے، کچھ نے دنیا کو لوٹا، کچھ نے دنیا کو سنوارا، لیکن حضرت سلیمان نہ صرف بادشاہ تھے، وہ نبی بھی تھے، حکیم بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی تھے، جنہیں وہ طاقت دی گئی جو ان سے پہلے کسی اور نبی کو نہ ملی۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جسے پہن کر وہ پوری کائنات پر حکم چلاتے، وہ انگوٹھی جس کے اشارے پر جنات محل بناتے، خزانے نکالتے، راز افشاں کرتے، وہ انگوٹھی جو ہواؤں کو قابو میں لاتی، پرندوں سے باتیں کرواتی اور زمین کے پوشیدہ خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتی، وہ انگوٹھی جو صرف ایک زیور نہیں بلکہ ایک امانت الہی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس انگوٹھی میں آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ کیا وہ طاقت صرف ایک معجزہ تھی یا کوئی ایسا راز جسے آج بھی انسان سمجھنے سے قاصر ہے؟ کیا واقعی اس انگوٹھی نے حضرت سلیمان کو وہ اختیار دیا تھا جس سے وہ جنات، انسانوں اور پرندوں کو یکساں حکم دیتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس انگوٹھی کے چھپے ہوئے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ کیا وہ جادوئی انگوٹھی آج بھی دنیا میں کہیں موجود ہے یا پھر وہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا ہے؟ ناظرین، ویڈیو معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے اور ویڈیو کے آخر تک آپ کے ذہن میں چھپے تمام سوالات کے جواب شاید سامنے آ جائیں، لیکن کچھ راز شاید آج بھی خاموش ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے معزز نبی حضرت داؤد کے گھرانے سے تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک عادل اور دانا بادشاہ بھی تھے، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف کی روشن مثالیں قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس عظیم نسب سے نبوت اور بادشاہت کا ورثہ ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نہایت عقل مند، نیک اور صالح خاتون تھی۔ حضرت سلیمان کو بچپن ہی سے حکمت، فہم اور تدبر کی غیر معمولی صلاحیتیں عطا ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء اور سورہ نمل میں ان کی حکمت، بصیرت اور فیصلے کی صلاحیت کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس میں دو عورتیں ایک بچے پر دعویٰ کرتی ہیں اور حضرت سلیمان نہایت ذہانت سے اس تنازع کو حل کرتے ہیں، ان کے عدل و عقل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس فیصلے میں انہوں نے تجویز دی کہ بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں عورتوں کو بانٹ دیا جائے، لیکن حقیقی ماں کا دل تڑپ اٹھا اور اس نے بچے کو اپنے حریف کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا کہ سچی ماں کون ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کی حکمت صرف دنیاوی عقل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصارت تھی جو انہیں بچپن ہی سے عطا کر دی گئی۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو نہ صرف بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا کی بلکہ انہیں خاص معجزاتی طاقت بھی دی، اور یہی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں سمائی ہوئی تھی۔ یہ انگوٹھی ان کے اختیار کی علامت تھی۔
ان کے اختیارات الہی کا مظہر اور ایک ایسی نشانی تھی جس کے ذریعے وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، حیوانات، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر بھی حکومت کرتے تھے۔ لیکن یہ انگوٹھی ان کے لیے غرور یا دکھاوے کی علامت نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھی، ایک امانت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی اور جسے حضرت سلیمان نے عدل، حکمت اور تقوی کے ساتھ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا براہ راست ذکر نہیں آیا، لیکن ان کی حکومت، جنات پر اختیار، ہواؤں کے تابع ہونے اور پرندوں سے گفتگو جیسے معجزات کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ خصوصاً سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ سواد کے اندر مفسرین قرآن نے ان معجزات کی بنیاد پر یہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص نشانی یعنی ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی، جس کے ذریعے یہ اختیارات انہیں حاصل ہوئے۔ حدیث نبوی میں اس انگوٹھی کا ذکر کم ہی آتا ہے، مگر بعض ضعیف روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، جنہیں بعد کے محدثین اور مفسرین نے تفصیل سے بیان کیا۔ مثلاً امام طبری، امام قرطبی اور امام ابن کثیر جیسے مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس انگوٹھی کا ذکر کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انگوٹھی خاص اسماء الہی پر مشتمل تھی، جن کے ذریعے انہیں غیبی طاقت عطا ہوتی اور جنات ان کے تابع رہتے۔ ایک مشہور اسرائیلی روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر اللہ تعالیٰ کا عظیم نام اسم اعظم کندہ تھا، اور اسی وجہ سے یہ انگوٹھی صرف ایک شاہی علامت نہیں بلکہ روحانی اور کائناتی طاقت کا منبع بھی تھی۔ بعض اقوال میں یہاں تک ذکر ہے کہ انگوٹھی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو قید کر سکتے تھے، ان سے باتیں کرتے، ان سے محلات تعمیر کرواتے اور زیر زمین چھپے خزانے تک رسائی حاصل کرتے۔ کچھ تفسیری روایات میں ایک مشہور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے جسے حکایات انگوٹھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان نے اپنی انگوٹھی کسی قریبی شخص کے سپرد کی یا وضو کے لیے اتار دی۔ اس دوران ایک شیطان نے اس انگوٹھی کو پہن کر تخت سلیمانی پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عام انسان کی طرح مملکت سے نکال دیے گئے اور کئی دن تک در بدر رہے، یہاں تک کہ انگوٹھی واپس ملی اور پھر تخت حکومت دوبارہ لوٹ آئی۔ اگرچہ یہ روایت اسرائیلی روایات میں شمار ہوتی ہے، لیکن کئی مفسرین نے اسے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کے ذریعے طاقت اور غرور کی فطری آزمائش کا ایک سبق سکھایا جا سکے۔ علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ انگوٹھی در حقیقت ایک علامت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی قدرت کی علامت، جس میں کوئی جادو یا طلسم نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے حکم کا ایک ذریعہ تھی جس کے ذریعے حضرت سلیمان اپنی ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ ان کے ہر معجزے کے پیچھے اللہ کی اجازت تھی اور انگوٹھی ایک واسطہ یا علامت کے طور پر کام کرتی تھی، یعنی انگوٹھی خود کوئی طاقتور شے نہ تھی، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نشانی تھی، جس سے حضرت سلیمان کو یہ احساس دلایا جاتا کہ اصل طاقت نہ انگوٹھی میں ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم میں ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے معجزات کے متعلق بتاتے چلیں۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی صرف ایک شاہی زیور نہ تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک ایسی نشانی تھی جس کے ذریعے انہیں غیر معمولی طاقت عطا کی گئی۔ اس انگوٹھی کے ذریعے انہیں وہ اختیارات حاصل ہوئے جو کسی اور انسان کو کبھی عطا نہیں ہوئے۔ قرآن مجید اور تفسیری روایات میں ان انوکھے اور حیرت انگیز معجزات کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو ایسی شاندار بادشاہت سے نوازا تھا جو صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کی مختلف مخلوقات پر محیط تھی۔
ان کی بادشاہی صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ جنات، چرند، پرند، ہوائیں، حتیٰ کہ ایسی مخلوقات بھی جو عام انسانی حواس سے ماورا ہیں، سب ان کے حکم کے تابع تھی۔ یہ وہ عظیم بادشاہت تھی جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ اس بادشاہت کی علامت وہ مخصوص انگوٹھی تھی جو حضرت سلیمان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ یہی انگوٹھی ان کی حکومت کی چابی اور ان کے کلام کی مہر تھی۔ جب وہ اسے پہنتے تو پوری کائنات کی قوتیں ان کے زیر فرمان آ جاتی۔ قرآن مجید میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اور سلیمان کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ منظم انداز میں ترتیب دیے جاتے تھے۔ یہ ایک مکمل سلطنت تھی، ایک ایسا دربار جہاں انسان مشورہ دیتے، جنات تعمیر کرتے اور پرندے خبریں لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فطرت کی ہر مخلوق ایک زبان بولتی تھی اور وہ زبان انہیں سمجھ بھی آتی۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے نہ صرف زمین کے باسیوں کو نظم و ضبط کا درس دیا، بلکہ ہواؤں اور پرندوں کو بھی حکمت کی باتیں سکھائی۔ جنات ان کے لیے عظیم الشان محلات بناتے، گہرے سمندروں میں غوطہ زن ہو کر قیمتی موتی اور خزانے نکالتے اور اسباب دولت شان و شوکت مہیا کرتے۔ پرندے خصوصاً ہدہد حضرت سلیمان کے پیغام رساں تھے۔ یہ پرندے دور دراز کی اقوام کی خبریں لا کر دربار میں پیش کرتے۔ حضرت سلیمان ان کی زبان سمجھتے، ان سے سوال کرتے اور ان سے مشورہ بھی لیتے۔ یہ سب کچھ حضرت سلیمان کی ذاتی طاقت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی، اور اس عطا کی علامت وہ انگوٹھی تھی جو ان کے ہاتھ میں ایک خاموش گواہ کے طور پر ہر لمحہ موجود تھی۔ یہی وہ انگوٹھی تھی جس کی بدولت حضرت سلیمان نے نہ صرف ظاہری دنیا بلکہ باطنی قوتوں پر بھی غلبہ پایا تھا۔ ان کی حکمرانی صرف تاج و تخت تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کے حکم سے چلنے والی کائناتی نظم کا ایک روحانی پہلو بھی تھی، جو ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم پر مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دے تو کائنات کی قوتیں بھی اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جنات وہ مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور جن کی طاقتیں انسانی تصورات سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہیں۔ ان کی قدرتی صلاحیتیں ایسی ہیں جو انسانوں کے لیے ایک راز کی مانند ہیں۔ وہ ایک لمحے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکتے ہیں، زمین کے اندر چھپی چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی قدرتی مظاہر پر تسلط رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ان تمام جنات پر قابو رکھتے تھے، اور یہ ساری طاقت ان کی انگوٹھی کے ذریعے عملی شکل اختیار کرتی۔ قرآن مجید میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات میں سے وہ بھی تھے جو سلیمان کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان کا اختیار جنات پر اتنا طاقتور تھا کہ وہ ان کی خدمت لیتے، ان سے محنت لیتے اور ان کے ذریعے دنیا کے دور دراز علاقوں سے خزانے تک نکال لاتے۔ جنات حضرت سلیمان کی خدمت میں انتہائی فرما برداری سے کام لیتے کہ اگر کوئی جن حکم عدولی کرتا تو اسے زنجیروں اور قید خانوں میں ڈال دیا جاتا، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کے پاس اسے اس سے پہلے لے کر آؤں گا کہ آپ اپنا مقام چھوڑ دیں، اور میں اس میں بہت طاقتور اور قابل اعتماد ہوں۔ یہ جنات حضرت سلیمان کے حکم سے نہ صرف تعمیرات کرتے بلکہ کئی دیگر اہم کام بھی سر انجام دیتے۔ جنات جو بڑے بڑے قدرتی کاموں میں ماہر تھے، جیسے کہ شیشے کے محلات کی تعمیر، سمندر کے نیچے خزانے نکالنا، اور یہاں تک کہ مختلف اقوام اور ممالک کے بارے میں مستقبل کی پیش گوئیاں کرنا، حضرت سلیمان ان کی ہر حرکت کو کنٹرول کرتے اور ان سے اپنے مقاصد کے لیے کام لیتے۔
حضرت سلیمان کے دربار میں ایسے طاقتور جنات بھی موجود تھے جو عام طور پر غیر معمولی قوت کے مالک ہوتے۔ ان طاقتور جنات سے حضرت سلیمان بڑے بڑے کام کرواتے، جیسے کہ انتہائی مشکل محلات کی تعمیر، زمین کے اندر سے نایاب خزانے نکالنے۔ ان جنات کی طاقت کو سلیمانی انگوٹھی کی مدد سے قابو کیا گیا تھا، اور ان کے ہر کام حضرت سلیمان کے حکم کے عین مطابق انجام پاتا۔ حضرت سلیمان کا روحانی اختیار اور نظم و ضبط اتنا قوی تھا کہ وہ ان جنات کو اپنے حکم کی طاقت سے قابو میں رکھتے، اور ان کی ہر حرکت پر ان کی مکمل نظر ہوتی۔ ان کا یہ اختیار اللہ کی طرف سے دی گئی ایک خاص امانت تھی جو نہ صرف جنات بلکہ پوری کائنات پر حکم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں، اس کا صحیح استعمال ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے وہ قدرتی طاقتوں کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت سلیمان کی حکمرانی میں ایک خاص معجزہ ان کا ہوا پر مکمل اختیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی انوکھی اور غیر معمولی طاقت عطا کی تھی کہ وہ اپنی انگوٹھی کے ذریعے ہوا کو اپنے حکم کے تحت لے آتے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی، جہاں وہ چاہتا اسے لے جاتی۔ حضرت سلیمان کا یہ معجزہ نہ صرف ان کی حکومت کی قوت کو ظاہر کرتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور حکمت کے تحت حضرت سلیمان کی طاقت غیر معمولی تھی۔ ہوا پر قابو پانے کا یہ معجزہ ان کے لیے ایک منفرد سواری بن گیا، جس کے ذریعے وہ لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے۔ حضرت سلیمان اپنی انگوٹھی کے ذریعے ہوا کی رفتار پر قابو پاتے، اور یہ ایسی تیز رفتاری سے چلتی کہ کئی دنوں کی مسافت کو صرف چند لمحوں میں طے کر لیتے۔ ان کا یہ طاقتور ذریعہ صرف انہیں دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچنے میں مدد دیتا تھا، اور وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بے حد تیز رفتاری سے پہنچ جاتے۔ یہ معجزہ حضرت سلیمان کی حکمت اور اللہ کی طاقت کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ ہوا کی حکمرانی ان کے لیے صرف ایک سواری کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ان کی فوجی قوت کا بھی ایک اہم حصہ تھی۔ حضرت سلیمان دشمنوں کے خلاف اس طاقت کو استعمال کرتے کیونکہ ہوا ان کی مدد سے دشمنوں کو مٹی میں ملا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہوا کی طاقت سے ان کا دشمن جلدی ہار جاتا، اور اس کا اثر ان کی حکمرانی کو مزید مستحکم کرتا۔ یہ معجزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے بندے پر اللہ کی طرف سے جو طاقت ڈالی جاتی ہے وہ اس کے مطابق ہی کام کرتی ہے۔ حضرت سلیمان نے اس طاقت کو نہ صرف اپنی حکمرانی کی توسیع کے لیے استعمال کیا بلکہ اس سے دشمنوں کو شکست دینے، اپنی سلطنت کے مفادات کی حفاظت کرنے اور اللہ کی رضا کی جستجو میں بھی فائدہ اٹھایا۔ ہوا کی اس مسخری کے ذریعے حضرت سلیمان نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی طاقت کسی بھی حد تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ اس کے برگزیدہ بندے کے اختیار میں آتی ہے، بشرطِ یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کی مدد سے انسان کو وہ قوت حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی عقل سے بالا تر ہو۔ اس کے علاوہ یہ معجزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر طاقت کا استعمال ایک ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے، اور جو طاقت اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کی جائے وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک منفرد اور دلکش معجزہ یہ تھا کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں، جانوروں اور دیگر مخلوقات کی زبانیں بھی سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات چیت بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسا علم عطا کیا تھا جو ان کے لیے قدرت کی تمام مخلوقات کی زبان کو سمجھنا اور ان سے بات چیت کرنا ممکن بناتا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اور ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی۔ یہ آیت نہ صرف حضرت سلیمان کی عظمت اور مقام کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہ علم اور طاقت عطا کی گئی تھی
جس سے وہ مخلوقات کی زبان سمجھ پاتے۔ حضرت سلیمان کی اس خصوصیت کا سب سے مشہور واقعہ ہدہد پرندے کا واقعہ ہے۔ جب ہدہد نے سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں حضرت سلیمان کو آگاہ کیا تو حضرت سلیمان نے اس کی بات سن کر پورا معاملہ سمجھا اور اس پر فوری طور پر رد عمل دیا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، حضرت سلیمان نے ہدہد کی باتوں سے فوراً آگاہی حاصل کی اور اس کے ذریعے سبا کی ملکہ بلقیس کے معاملے کو جانا۔ اس معجزے سے حضرت سلیمان کی حکمت اور ان کے مقام کو مزید مستحکم کیا گیا، کیونکہ اس علم کے ذریعے وہ مخلوقات کے بارے میں ایک گہرا شعور رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان کا یہ علم نہ صرف پرندوں اور جانوروں سے بات کرنے کی صلاحیت تھی، بلکہ وہ درختوں کی سرگوشیاں، دریا کے پیغامات اور ہواؤں کی آوازوں کو بھی سمجھ سکتے۔ یہ خصوصیت ان کی حکمرانی میں بڑی اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان کی حکومت ہر سطح پر ہم آہنگ تھی۔ ان کا طریقہ حکمرانی ہر مخلوق کے ساتھ محبت، عزت اور عدل پر مبنی تھا، اور اس میں کوئی بھی ظلم یا زیادتی نہیں تھی۔ حضرت سلیمان کی صلاحیت نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور یہ ثابت کیا کہ ان کی حکومت اللہ کی رضا کی بنیاد پر تھی، جہاں سب مخلوقات اپنے مقام پر تھی۔ حضرت سلیمان کی مخلوقات کے ساتھ محبت اور ان کی انگوٹھی کی مدد سے حاصل ہونے والی یہ حیرت انگیز صلاحیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی حکمرانی میں صرف طاقت کا نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ تعلقات میں عدل اور محبت کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس طرح حضرت سلیمان کی صلاحیت نے انہیں مخلوقات کے مسائل اور درد کو سمجھنے میں مدد دی، جس سے ان کی حکمت اور فیصلوں میں مزید گہرائی آئی۔ ان کے لیے یہ بات معمولی تھی کہ وہ درختوں کے ساتھ باتیں کریں یا پرندوں سے مشورہ کریں۔ ان کی حکمت اور انگوٹھی کی یہ خصوصیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی ہر مخلوق کا احترام کرنا ضروری ہے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ دنیا کے چھپے ہوئے خزانے تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ ان کی انگوٹھی کے ذریعے جنات کو ایسا اختیار حاصل تھا کہ وہ نہ صرف سطح زمین کے خزانے نکالتے، بلکہ زمین کے اندر دفن قیمتی پتھروں، موتیوں اور سونے کے ذخائر تک پہنچتے تھے۔ یہ خزانے حضرت سلیمان کی سلطنت کی عظمت کا حصہ بنے اور ان کا استعمال حکمت اور عدل کے اصولوں کے مطابق ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان کی حکومت میں خزانہ و دولت کا حصول محض مادی مقصد کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد دنیا کے وسائل کو انسانیت کے فائدے میں لانا تھا۔ جنات ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے، شیشے کے محلات بناتے اور ہر قسم کے قیمتی خزانے لاتے۔ ان خزانوں میں سونے کے ذخائر، بیش قیمت جواہرات اور قیمتی موتی شامل تھے، جو حضرت سلیمان کی حکمرانی کے وسیع ہونے کی نشانی تھی۔ لیکن حضرت سلیمان کا طرز زندگی اور حکمرانی اس بات کا غماز تھا کہ ان کے لیے دولت محض ایک امانت تھی، نہ کہ ذاتی فخر کا ذریعہ۔ وہ اس دولت کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا استعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے راستے میں کرتے۔ ان کے دربار میں ہزاروں لوگ آتے، جن میں علماء، مشیر، درویش اور غریب لوگ شامل تھے۔ ان سب کے لیے حضرت سلیمان نے اپنے دروازے کھولے اور ان کی خدمت میں رہ کر زندگی گزارنے والے ہر فرد کی مدد کرتے۔ حضرت سلیمان کا فلسفہ یہ تھا کہ دولت کا حصول محض اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اس کا صحیح استعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جانا چاہیے۔ ان کی انگوٹھی، ان کی دولت اور ان کی حکومت، یہ سب کچھ اللہ کی امانت تھی اور حضرت سلیمان اس امانت کے سچے نگہبان تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی دولت یا قدرت کو غرور کا باعث نہیں سمجھا، اس کے بجائے انہوں نے اپنی دولت کو محتاجوں کی مدد کرنے، علم کو پھیلانے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے استعمال کیا۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال تھی کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور اس کا صحیح استعمال ہی اصل حکمت ہے۔ حضرت سلیمان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت اور طاقت کا حقیقی مقصد اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات اور شہرت کی تکمیل کے لیے۔
ان کے تمام خزانے اور دولت کا مقصد انسانوں کے درمیان عدل و انصاف اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان کی حکمرانی میں خزانے کا صحیح استعمال کیا گیا اور ان کی سلطنت ایک مثالی سلطنت بنی، جہاں لوگوں کی بھلائی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جاتے۔ ناظرین، اب اگر اس انگوٹھی کی روحانی اہمیت کی بات کریں تو حضرت سلیمان کی انگوٹھی بظاہر ایک مادی چیز تھی، لیکن اس کی اصل حقیقت روحانیت، حکمت اور امانت الہی کا پیغام تھی۔ یہ صرف ایک جادوئی شے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور سلیمان کی نبوت کی روحانی علامت تھی۔ اس انگوٹھی نے ہمیں یہ سکھایا کہ طاقت اگرچہ عظیم تحفہ ہے، مگر اس کا اصل مقصد خدمت، عدل اور اطاعت الہی ہے۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی ایک ایسی علامت تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ بندے تھے، جنہیں نہ صرف زمین پر اختیار دیا گیا بلکہ روحانیت کی اونچائیوں تک بھی پہنچایا گیا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے وہ جنات پر حکومت کرتے، ہوا کو قابو میں لاتے، خزانے دریافت کرتے، مگر ان تمام طاقتوں کے باوجود ان کا دل اللہ کی رضا اور بندگی سے لبریز تھا۔ انگوٹھی دراصل ایک پیغام تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دیتا ہے تو اس اختیار کا سب سے اعلیٰ استعمال نیکی، انصاف اور فلاح انسانیت ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان نے ان طاقتوں کو کبھی غرور یا تکبر کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اسے اللہ کی امانت سمجھا اور عاجزی سے استعمال کیا۔ یہ انگوٹھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان خود کو کمزور جان کر اللہ کی عظمت کو تسلیم کرے۔ طاقت، دولت اور اختیار یہ سب تبھی بابرکت ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوں۔ ناظرین، حضرت سلیمان نہ صرف ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے، بلکہ ان کی سب سے نمایاں صفت ان کی بے مثال حکمت تھی۔ ان کا عدالتی نظام اتنا شفاف اور منصفانہ اور دور اندیش تھا کہ پوری مملکت میں کوئی بھی مظلوم انصاف سے محروم نہ رہتا۔ ان کی انگوٹھی جو ظاہراً طاقت کی علامت تھی، در حقیقت حکمت اور دانش مندی کا ایک راز بھی تھی۔ یہ انگوٹھی ان کے فیصلوں میں قوت پیدا کرتی، ان کی رائے میں فراست ڈالتی اور ان کی قیادت کو علم عطا کرتی، مگر سب سے بڑھ کر ان کے اندر ایک مسلسل شعور پیدا کرتی کہ وہ ایک بڑے امتحان کا حصہ ہیں کہ طاقت کے ساتھ جواب دہی بھی لازم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ طاقت، علم اور اختیار کے ساتھ جب حکمت جڑ جائے تو ایک مثالی قیادت جنم لیتی ہے۔ یہی پیغام آج کے ہر لیڈر، قاضی اور حکمران کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج جب دنیا طاقت، دولت اور اختیار کے پیچھے دوڑ رہی ہے، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شے، خواہ کتنی ہی قیمتی یا طاقتور ہو، اس وقت تک بابرکت نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ کے احکام اور انسانی بھلائی کے مطابق استعمال نہ ہو۔ حضرت سلیمان کے دور میں جو خزانے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ آج ان کی جگہ مادہ پرستی نے لے لی ہے۔ لیکن اگر ہم انگوٹھی کے پیغام کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ ادراک ہوگا کہ اصل دولت ایمان ہے، اصل اختیار انصاف ہے، اصل طاقت عاجزی ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی حیثیت، عہدہ یا اختیار ہے وہ سب عارضی ہے، اور ان کا بہترین استعمال صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم حضرت سلیمان کی طرح اپنے اختیار کو اللہ کی بندگی کے تابع کریں۔ ناظرین، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، جس میں نہ صرف دنیاوی طاقتوں کا راز چھپا ہوا تھا بلکہ تاریخ کے صفحات میں ایک ناقابل فراموش علامت بن چکی ہے، یہ انگوٹھی ایک ایسی نشانی تھی جس نے جنات، انسان، ہوائیں اور پرندے سب کو سلیمانی حکومت کے تحت جھکا دیا۔ مگر ہر عظمت، ہر اقتدار، ہر نشانی کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہوتا ہے، اور یہی تقدیر حضرت سلیمان کی اس مقدس انگوٹھی کی بھی بنی۔ اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کردار کو پرکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر، لائک ضرور کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی انگوٹھی ہو تو آپ کیا کریں گے۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے
کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔